الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ہمارے مسلسل دروس کا عنوان اسلام میں علم کی اہمیت، سربلندی اور روحانی رفعت کے حوالہ سے ہے، اور آج کا درس بھی اسی حوالہ سے ہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جو انسانوں کو علم عطا فرمایا وہ بہت معمولی سا ہے، تمام تر وسعتوں کے باوجود وہ علم بہت تھوڑا ہے، اور اس کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو تمہیں علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا سا علم ہے، لہذا کبھی بھی علم کی وسعت پر کہ میرے پاس اتنا علم آ گیا، اتنی ڈگریاں آ گئی ہیں، کبھی بھی اترانا نہ چاہیے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جب فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو علم ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے، اور زیادہ علم کہاں پر ہے؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا تعلق جمادات سے ہے، نباتات سے ہے، حیوانات سے ہے، انسان سے ہے، جن سے ہے، بشر سے ہے، حوران جنت سے ہے، غلمان بحش سے ہے، اوج اور حدیث سے ہے، بلندی اور پستی سے ہے، غرض یہ کائنات کے ذرہ ذرہ سے وہ واقف ہے۔ تو اپنی تمام تر علمی وسعتوں کے باوجود آدمی کو محسوس کرنا چاہیے کہ میرے پاس علم بہت معمولی سا ہے۔ حضرت حاتم اصم وہ فرماتے ہیں مجھے 4 چیزوں کا علم ہو چکا ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے بھی نہیں، 4 چیزوں کا علم ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل چکا ہے، علم آ چکا ہے، میرا رزق معین ہے، میرا رزق معین ہے، میں زیادہ کے حصول کے لیے دلچسپی رکھتا ہی نہیں، جتنا ملنا ہے اتنا تو ملنا ہی ہے نا، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، مجھے اس بات کا علم آ گیا ہے۔ نمبر 2، مجھے اس بات کا علم آ چکا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے کچھ حقوق ہیں جو میں نے ہی ادا کرنے ہیں، میرے علاوہ کوئی اور ادا کر سکتا ہی نہیں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ میں نے ہی ادا کرنے ہیں، کسی اور نے تو ادا کرنے بھی نہیں ہیں، میں مر بھی گیا تو کسی اور نے تو ادا نہیں کرنے۔ کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم آ گیا۔ تیسری بات فرماتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت میرا تعاقب کر رہی ہے، اور اس موت نے مجھے کسی نہ کسی وقت آن ہی لینا ہے، وہ آ ہی جائے گی، اس سے میرا چھٹکارا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب مجھے یہ علم آیا تو میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ چوتھی بات وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے۔ جب مجھے یہ علم آ گیا کہ میرا اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے، مجھے ویسے ہی شرم آ گئی کہ جب وہ مجھے جانتا ہے، واقف ہے، میرے ارادوں تک واقف ہے، تو میں وہ برا خیال بھی نہیں کرتا کہ وہ تو اسے بھی جانتا ہے تو میں کیسے برا خیال کروں، عمل تو درکنار رہا۔ یہ وہ 4 چیزیں حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں، یہ 4 چیزیں مجھے آئی ہیں، اور آج بھی اگر کسی آدمی کے یہ 4 چیزیں کسی آدمی کو حقیقی طور پر اس کے دل میں آ جائیں، میرا رزق معین ہے، زیادہ کی تلاش نہیں کرنی،
حسد، کینہ، بغض، اناد، کتنی چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے کچھ حقوق ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں، کسی اور نے کرنے ہی نہیں ہیں، بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ موت میرا تعاقب کر رہی ہے، جب اسے یہ پتہ ہو کہ موت میرا تعاقب کر رہی ہے، یہ علم آ جائے تو بندہ اللہ تللے کی زندگی سے بالکل دستبردار ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ ہو جائے کہ یہاں پر اللہ رب العزت میرے رگ رگ، ریشہ ریشہ تخیلات، تفکرات سے بھی واقف ہے، اور اسے شرم آ جائے، لو اب یہ جب شرم آئی تو اس کے بعد پیچھے رہا کیا ہے؟ اس لیے یہاں پر یہ علم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو علم بندوں کو عطا فرمایا، اصل میں انسانی بلندی کے حصول کی دو تحریکات ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے عمل۔ نہ تو علم کو اتنا غالب ہونے دے کہ عبادت ہاتھ سے چلی جائے، اور نہ عبادت کو اتنا غالب ہونے دے کہ اس کا علم ہی ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ یہ دونوں کو متوازن رکھنا، علم اور عمل۔ اور پہلی علم ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ، اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت معبود وہی برحق ہے، اور صاحبان علم اس کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی علمیت کا مقام اتنا ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں اپنی ذات کو شاہد ٹھہرایا، فرشتوں کو شاہد ٹھہرایا، وہاں پر صاحبان علم کو بھی شاہد ٹھہرایا، ان کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں، پہلے علم ہے، پھر عمل ہے۔ سورہ محمد، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ دو چیزوں کا اس قرآن مقدس کے اس حصہ میں ذکر کیا گیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تو جان لے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اب یہاں پر علمیت پہلے ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ عملی اقدامات اس کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے بندے کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، یہ پکا اور پختہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ ڈر بعد میں ہے، پہلے کون ہے؟ اللہ سے ڈرتے وہ ہیں جو صحیح علم رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو علم رکھنے کے باوجود نہیں ڈرتا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس ڈگری ہے مگر علم نہیں ہے۔ ڈگری اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نقل لگا کر پاس ہو جاتے ہیں، ڈگری تو آ گئی، علم نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، ڈگری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے سب فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے لیے استغفار، اور پھر یہ ہے کہ ایمانداروں کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے عملی اقدامات بعد میں ہیں، پہلے علمی اقدام ہے۔ اور پہلی واحد جو آئی ہے وہ بھی تو کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ پڑھیے، چونکہ علم کا تعلق زیادہ پڑھنے کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلی علمیت ہے۔ اور دوسری واحد جو آئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ دوسری واحد آئی ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کی صفائی رکھیں، آپ اپنے مزاج کی صفائی رکھیں، آپ یہ جو بتوں کی علائش ہے اس سے پرہیز کرتے رہیں۔ یہ بعد والا اقدام، مگر سب سے پہلا قدم جو ہے وہ علمیت کے حوالہ سے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ،
وہ فرماتے ہیں من عاملہ فی غیر علم، جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، وہ نقصان زیادہ کرتا ہے، نفع کم کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں جس آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو نقصان زیادہ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو یہاں موٹر سائیکل نہیں چلانی آتی تھی، علم نہیں تھا، ویسے ہی اس نے کسی سے، ہمارے عزیز ساتھی سے چابی لے لی۔ اب غور کریں، اسے علم نہیں تھا، اور موٹر سائیکل بھی وہاں پر اچھل کر آگے بڑھنے والی۔ جیسے ہی اس نے سٹارٹ کی، پتہ تو تھا نہیں کرنا کیا ہے، مگر دل میں آ گیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جو اس نے کلچ کے بغیر گیئر لگایا تو وہ خود بھی نقصان میں گیا اور موٹر سائیکل کا بھی نقصان کر دیا۔ یہ ہے من عاملہ فی غیر علم، جو شخص علم کے بغیر کام کرتا ہے، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، اس کے اندر اصلاح تھوڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں دیکھ لیں، جو شخص خود علم نہیں رکھتا، دوسروں کو وہاں پر کیا کرے گا، اس کا فساد زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بڑے بڑے صوفیاء، جو ہماری جو جنگیں پہلے پرانے زمانے میں بزرگوں کی ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بد کردار لوگ تھے؟ وہ بڑے کردار والے تھے۔ کردار ان کا یہ تھا، نمازیں، روزیں، حجیں، زکاتیں اپنے ہاتھ سے جانا ہی نہیں دیتے تھے، مگر لڑنے پہ آئے تو تقویٰ کے ہوتے ہوئے علم نہیں تھا، انہیں اتنا احساس بھی نہ ہوا کہ ہم اسلام کی مرکزیت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم ان کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں، لڑائی شروع کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عامل نہیں تھے؟ عامل تھے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، مگر جاہل تھے۔ ان کے ساتھ جہالت تھی کہ اتنا انہیں احساس نہ ہو سکا کہ ہم اسلامی مملکت کی مرکزیت پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کمزور، اجتماعی سطح پر کمزور کر رہے ہیں۔ من عاملہ فی غیر علم، جو شخص علم کے بغیر کام کرتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اس کا فساد زیادہ ہوتا ہے، مما یصلح، اصلاح کم ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی روحانی تسکین کے لیے بھی اور روحانی مرتبہ کے حصول کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی رسالہ، کوئی نہ کوئی اخبار کے آرٹیکل اس لیے پڑھتے رہنا چاہیے کہ میری دینی معلومات بڑھ جائیں، عمر کے جس حصہ میں بھی ہم ہو جائیں، مگر حصول علم کے لیے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ روحانی ترقی بھی اتنی روحانی ترقی نفلوں کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زائد عبادت ہے، اور علم کا حصول یہ فرض ہے، جو فرض پہلے ہے اور نفل بعد میں ہے۔ ایک آدمی فرض نماز تو پڑھتا نہیں ہے، اشراق، 4 اوابین کے نوافل پڑھتا ہے، شب رات آتی ہے تو خوب نفل پڑھتا ہے، وہاں بھی محدثین کرام فرماتے ہیں اس بندے کو چاہیے جو اس کے نمازیں ذمہ ہیں انہیں پہلے ادا کرے، ان کی قضا کرے۔ ایک آدمی کی مثال کے طور پر 100 نمازیں رہ چکی ہیں اور وہ شب رات کو عبادت کر رہا ہے، لیلۃ القدر کو عبادت کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں نہیں، یہ زائد عبادت کرنے کی بجائے جو اس کی 100 نمازیں رہ چکی ہیں پہلے ان کی قضائی کرے، پہلے ان کو قضا کرے پھر اس کے بعد کرے، یعنی زائد چیز بعد میں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفلی دنیا جو ہے یہ بعد میں ہے، فرضی دنیا جو ہے، فرض والی دنیا یہ مقدم ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو علم اور عمل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔